رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ، اس مہینے کو کس طریقے سے گزارے، کیا پیغام دیں گے؟ کل چاند رات ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ کل چاند ہو جانا چاہیے۔ اگر چاند ہو جاتا ہے تو کل سے انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرنا ہوگا، اور پرسوں یعنی کہ 12 مارچ 2024 کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ اور سبھی مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا مبارک اور متبرک ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات اور مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اس ماہ مبارک میں عبادت میں گزاریں۔ روزہ رکھنا تو فرض ہے ہی، وہ تو سب کو رکھنا ہی رکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا، اور پھر تراویح میں بھی 2 سنتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ رمضان میں ایک قرآن مکمل کیا جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان بھر تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خیرات اور صدقات ادا کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت کی حفاظت فرمائے گا، بلکہ اس میں کئی گنا اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور میری سب سے یہ بھی اپیل ہے کہ جہاں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس ماہ مبارک میں دعا کریں، وہیں اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے ملک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس سے نجات کے لیے بھی ضرور خصوصی دعائیں کریں۔ اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کیا ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کے اندر پوری اترے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ادارے قائم کریں، اور اپنے اداروں میں دین اور یعنی ماڈرن اور دینی تعلیم دونوں کا نظم ہونا چاہیے، جس سے کہ بچوں کو دونوں قسم کی تعلیم ہو، کیونکہ ہمارے ہاں کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس میں کہ مورل ویلیوز بھی ان کو سکھائے جائیں، جس سے کہ بچہ فارغ ہو کر جس بھی لائن میں جائے وہاں پہ صحیح طور پر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لائق بن سکے، اور ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے۔ گزشتہ دنوں دلی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک نمازی کے اوپر پولیس کے دوارا جو ہے لاٹھ سے حملہ کیا گیا پیسے سے، کیا ایسے واقعات ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ نہیں؟ نہیں، یقینی طور پہ جو دلی میں واقعہ پیش آیا ہے نمازیوں کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ اس بات کی جیتی جاگتی علامت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں خرافات اور نفرتیں کہاں تک پیوست ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی رہنماؤں کا یہ ذمہ داری ہے کہ آگے آئیں اور آگے آ کر پیار اور محبت کے پیغام کو عام کریں۔